معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں جا بجا بار بار اپنی قدرت اور اپنی کاریگری کو بیان کر کے انسانوں کو اپنی پہچان کراتا ہے کہ زمین پر بسنے والے انسانوں، تم چاروں طرف نگاہیں اٹھاؤ اور اٹھا کر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ بے شمار ہے، اور غور و فکر کرو کہ یہ زمین، اتنی بڑی زمین کس نے بچھائی، آسمان کو کس نے کھڑا کیا، پہاڑوں کو کس نے گاڑا، اور زمین سے پودوں کو کس نے نکالا، اور ان پودوں میں پھل کس نے لگائے، اور زمین سے نکلنے والے پودوں میں پھول کس نے لگائے، اور پھر ان پھولوں کو کس نے کھلایا، اور پھلوں کے اندر مٹھاس کس نے لگائے، اور سمندر کا نظام کس نے بنایا، سردی گرمی اور برسات کا نظام کس نے بنایا، سمندر سے بھاپ کی شکل میں بادلوں کو کس نے اٹھایا، اور زمین پر ریلنے والے، چلنے والے، چرند پرند، ان ساری مخلوق کو کس نے پیدا کیا، اور زمین کے اندر مخلوق کو روزی کس نے دیا، سمندر کے اندر رہنے والے جانوروں کو، مخلوق کو کس نے روزی دی، پہاڑوں کے اندر رہنے والے مخلوق کو کس نے روزی دی، جنگلوں کے اندر رہنے والے مخلوق کو کس نے روزی دی۔ تم غور و فکر کرو، زمین پر رہتے ہوئے اپنی نگاہوں کو دوڑاؤ، چاروں طرف دیکھو کہ یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے، یہ سارا کام کون کر رہا ہے، پھلوں کے اندر مٹھاس کو کون ڈال رہا ہے، اور پھر زمین کے اندر جو جانور رہتے ہیں، ان جانوروں کے جب آپ کام دیکھیں گے تو ان کے کام بالکل عجیب و غریب ہیں۔ ایک دیمک اللہ کی مخلوق ہے، ایک جانور ہے دیمک۔ جب وہ جانور گھر بناتا ہے، جب وہ اپنا گھر بناتا ہے مٹی سے اور اپنے لعاب سے اور پھر اپنے فضلہ سے، ان تین چیزوں کو ملا کر وہ اپنا گھر بناتا ہے، اور وہ بہترین گھر بناتا ہے۔ ایک ٹاور کی شکل میں ایک ایسا گھر بناتا ہے، ٹاور نما محل معلوم ہوتا ہے، اور اس کے اندر کھڑکیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سردی گرمی اور برسات سے وہ بچ سکے، ایسا وہ بہترین شکل گھر بناتا ہے۔ اور اس سے بھی تعجب کی بات بتاؤں کہ وہ دیمک، وہ نابینا ہے، اسے دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے، وہ نابینا مخلوق اتنا بہترین ٹاور نما اپنا گھر بناتا ہے۔ آخر کس انجینئر نے اس کو نقشہ بنا کر دیا، کس انجینئر نے اسے بتایا کہ اس طرح کا گھر بنانا ہے؟ اسی طریقے سے جو پرندے اوپر اڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کہ تم دیکھو ان پرندوں کو، تم نہیں دیکھتے کہ جو تمہارے سروں کے اوپر اڑ رہے ہیں، کبھی وہ پر پھیلا رہے ہیں اور کبھی سمیٹ رہے ہیں، اور پھر بھی وہ گرتے نہیں، زمین پر فضاؤں میں اڑ رہے ہیں۔ تو یہ سارا کام کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کس کی حکومت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بڑی عالی شان ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں حکومت ہے، سلطنت ہے، کہ کائنات کا نظام اسی کے مرضی کے موافق چل رہا ہے، اور وہی حاکم ہے، وہی بادشاہ ہے۔ وہ ایک ایسا بادشاہ ہے، وہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر وہ زمین کو دیکھتا ہے تو آسمان سے غافل نہیں ہوتا ہے، اگر وہ سمندر کی طرف نظر کرتا ہے تو وہ زمین سے غافل نہیں ہوتا ہے، اگر وہ آسمان کے اوپر کی تہ کو دیکھتا ہے تو زمین کے نیچے کی تہ سے غافل نہیں ہوتا، اگر وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو جناتوں سے غافل نہیں ہوتا، اگر وہ انسانوں کو دیکھتا ہے تو جانوروں سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جو بیک وقت پوری کائنات کو، بیک وقت تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ ہر شے کا مالک ہے، وہ ہر شے کا حاکم ہے، ہر جگہ پر اسی کی حکومت
आसमानों पर उसी की हुकूमत, जमीन पर उसी की हुकूमत, समंदर में उसी की हुकूमत, जंगलों में उसी की हुकूमत, फरिश्तों पर उसी की हुकूमत, जिन्नातों पर उसी की हुकूमत, इंसानों पर उसी की हुकूमत, जानवरों पर उसी की हुकूमत, समंदर के अंदर रहने वाली मखलूक पर उसी की हुकूमत है, पहाड़ों पर उसी की हुकूमत है। वो जबरदस्त हुकूमत वाला है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, क्योंकि सल्तनत उसी के कब्जे में है। वह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है, यानी हर काम के करने पर वो कादिर है। ऐसा नहीं है कि वो किसी काम से बिल्कुल आजिज आ जाए, ऐसा नहीं है, हर काम के करने पर वो कादिर है। और इतना जबरदस्त वो देखने वाला परवरदिगार है कि अंधेरी रात में, तारीख में, काला पहाड़ के अंदर एक काली चूंटी चलने वाले की आहट अल्लाह तबारक व तआला सुन रहा है। इतना जबरदस्त ताकतवर है वो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, कि वो जात जिसने सातों आसमान को तह बतह बनाया, कि आसमान को तह बतह बनाया, इतना बड़ा आसमान अल्लाह तबारक व तआला ने खड़ा कर दिया। तो मेरे बंदो, जमीन पर चलने वाले इंसानों, क्या तुम इन कारीगिरी को नहीं देखते? अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का करिश्मा तुम नहीं देखते? तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते? आखिर तुम सोचते क्यों नहीं हो कि ये सब काम कैसे हो रहा है? ये चलाने वाला कौन है? कौन है? तुम्हारी अकल के अंदर ये बात आनी चाहिए, ये सवाल पैदा होना चाहिए कि ये कौन है? कोई तो है कि जो ये सब काम कर रहा है, कोई तो है कि जिसकी हुकूमत के अंदर ये सब हो रहा है। कौन है? वो कौन है? अल्लाह फरमाता है, इन्न रब्बकुमुल्लाह, बेशक वो तुम्हारा रब अल्लाह है। तो ये जो पूरी कायनात हम देख रहे हैं, तो ये कोई चलाने वाला है। कौन चलाने वाला है? तो अल्लाह तबारक व तआला दावा कर रहा है। अल्लाह बिल्कुल खुले अलल ऐलान, बिल्कुल सामने आकर ये दावा कर रहा है कि ये मैं चला रहा हूं, ये मेरी हुकूमत है। अल्लाह के अलावा कोई दावा नहीं करता, अल्लाह के सिवा कोई दावा नहीं करता। तो पता ये चला कि कायनात को चलाने वाला एक खालिक, एक ही मालिक है, उसके अलावा कोई नहीं है। तमाम सिफाते कमालिया को जामे है, वो हर चीज पर कादिर है। तो इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब में अपनी कुदरत का करिश्मा बता बता कर, अपनी कारीगिरी को बता बता कर अपनी पहचान कराता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत, कि क्या वो नहीं देखते ऊंटों की तरफ कि वो किस तरफ पैदा किए गए, और वो आसमान की तरफ नहीं देखते कि वो किस तरह से खड़ा कर दिया गया, वो जमीन की तरफ क्यों नहीं देखते कि वो किस तरह बिछा दी गई, और पहाड़ों को नहीं देखते किस तरह से वो गाड़ कील बनाकर जमीन को थामने के लिए वो गाड़ दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन अरब से ये कह रहे हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का अक्सर तिजारत करते थे, तिजारत की गर्ज से वो मुल्क शाम जाया करते थे। जब वो तिजारत की गर्ज से निकलते थे, ऊंट पर सवार होते थे, ऊंट पर सवार होते थे, ऊपर आसमान होता था, नीचे जमीन होती थी और सामने पहाड़ होते थे। तो ये चार चीजें उनके सामने होती थी। ये चार चीजें, ऊंट पर सवार होते थे, नीचे जमीन, ऊपर आसमान और सामने पहाड़, ये चार चीजें उनके सामने मौजूद होती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए उन चार चीजों की मिसाल दी कि जिस जमीन पर तुम चल रहे हो, गौर व फिक्र करो कि किसने पैदा की। यह आसमान जिसको तुम देख रहे हो, गौर व फिक्र करो कि इसको किसने बनाया, किसने खड़ा किया। और सामने पहाड़ है, उनको देखो कि किल बनाकर किस तरीके से जमीन में उसको ठोक दिया और जमीन को थाम दिया। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का नजारा नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का करिश्मा और उसकी कारीगिरी को देखो और मानो कि कोई तो है इसको बनाने वाला। कौन है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दे दिया, इन्न रब्बकुमुल्लाह, बेशक वो अल्लाह तुम्हारा रब है, तुम्हारा रब वो अल्लाह है। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि जिसने जमीनों को और आसमानों को बनाया, पैदा किया।
لیکن انسان ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود وہ کس طریقے سے پیدا کرنے والے کا انکار کر دیتا ہے. تعجب اور حسرت کی بات ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھلا دیتا ہے اور اس کا انکار کر دیتا ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں, یوں ہی چل رہا ہے. وہ کس طریقے سے بول دیتا ہے کہ یوں ہی چل رہا ہے. کیا دنیا کا کوئی کام یوں ہی ہو جاتا ہے؟ بنانے والے کے بغیر کوئی کام بن جاتا ہے؟ کوئی چیز بغیر بنانے والے کے بن جاتی ہے؟ کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تمہاری عقل اس بات کا انکار کرتی ہے, اور جب تمہاری عقل اس بات کا انکار کرتی ہے تو تم اس کائنات کے خالق کا کیسے انکار کر دیتے ہو؟ اور پھر اس سے بھی بڑی تعجب کی بات کہ وہ اپنا معبود ان چیزوں کو بناتا ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ کمزور. وہ اپنا معبود ایسی چیز کو ٹھہرا لیتا ہے, ایسی چیز کو اپنا معبود بنا لیتا ہے جو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چلنے کی صلاحیت دی, ہاتھوں سے پکڑنے کی صلاحیت دی, آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت دی, منہ کے اندر چکھنے کی صلاحیت دی, کانوں سے سننے کی صلاحیت دی. اتنی ساری صلاحیت اس کے پاس موجود ہے, اور وہ ایسی چیز کو اپنا معبود بنا رہا ہے کہ جس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں, جس کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تعجب ہے انسان پر کہ وہ اپنا معبود اس کو بنا رہا ہے کہ جس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ اس مکھی کو نہیں ہٹا سکتا, جس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا. اس سے بھی بڑی بات کہ کتا بھی آ کر اس کے اوپر پیشاب کر دے تو وہ کتے کو نہیں بھگا سکتا. اتنا کمزور, اتنا کمزور, اتنا عاجز کہ انسان سے بھی زیادہ کمزور, انسان سے بھی زیادہ عاجز. اور تعجب ہے کہ انسان اس کو اپنا خدا مان رہا ہے, انسان اس کی پوجا کر رہا ہے, اس کی عبادت, اس کی بندگی کر رہا ہے, کیونکہ انسانوں کی عقل ماری گئی ہے. انسانوں کی عقل ماری گئی, اسے اللہ کی قدرت کا پتہ نہیں چل رہا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر پا رہا ہے. اس وجہ سے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں اپنی کاریگری کا کرشمہ بتا کر انسانوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ پہچانو, اپنے رب کو پہچانو, کتنا زبردست طاقتور ہے وہ. کہ اس آنکھ سے تم نہیں دیکھتے کہ جس آنکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لاکھ بلب لگائے, اگر ان میں سے ایک بلب بھی کام کرنا چھوڑ دیا تو دیکھنے کی صلاحیت میں کمی آ جائے گی. کہ جو آنکھ کی پتلی ہے, انسان کے جسم کے اندر جو آنکھ ہے, اس آنکھ میں جو انسان اس پتلی نظر آتی ہے, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لاکھ بلب لگائے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کے جسم کے اندر اتنی ساری چیزیں رکھی ہے, اتنی ساری کاریگری ہے کہ انسان اگر خود اپنے جسم کو دیکھ لے تو وہ اپنے رب کا اقرار کرے گا. تو انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو خالق, جو مالک اتنا زیادہ طاقتور ہے, اتنی بڑی کاریگری کر رہا ہے, تو وہ حقیقت میں وہ کوئی بڑا خالق ہوگا, حقیقت میں وہ ایسا مالک ہوگا, ایسا خالق ہوگا کہ جس کے اندر کوئی کمی اور کوئی کمزوری نہیں ہوگی. تو جب تمہاری عقل نے اس بات کو مان لیا کہ اس کائنات کو بنانے والا اور اس کے اندر رہنے والی مخلوق کا نظام چلانے والا, سمندر کا, ہواؤں کا, پانیوں کا نظام چلانے والا, ان سارے نظام کو چلانے والا کوئی کمزور نہیں ہو سکتا, وہ ضرور پوری کائنات میں ہر ایک سے زیادہ طاقتور ہوگا, سب سے زیادہ طاقتور ہوگا. تو اب یہ مان بھی لینا چاہیے تو ہم معبود اس کو بنائیں گے جو سب سے زیادہ طاقتور ہوگا, اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی نے دعویٰ کیا ہی نہیں آج تک. اللہ کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کائنات میری ہے, اس کے اندر میری حکومت چل رہی ہے. تو پتہ چل گیا کہ کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہے, ایک خالق ہے, ایک مالک ہے, اور انسان اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار بار انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا گیا اور اپنے سے مانگنے کے لیے کہا کہ مجھ سے مانگو. ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو, میں تمہاری مانگ کو پوری کروں گا.
تو اتنا طاقتور رب، اتنا طاقتور پروردگار جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے، ہر ایک کی بگڑی کو بنانے والا ہے، سمندر کے اندر مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے، تو کیا انسان کو روزی نہیں دے سکتا؟ کہ انسان اپنی روزی کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے وہ غیر اللہ کے پاس جا رہا ہے، غیر اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ یہ انسان کی عقل کیوں ماری گئی؟ اس کے اندر اتنا بھی سمجھ نہیں ہے کہ مجھے دے وہ سکتا ہے، مجھے دے وہ سکتا ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ تو اللہ کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے اور وہی دینے والا ہے، اور انسان کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو پوری کروں گا۔ لیکن آج انسان زندگی کے مسائل سے پریشان ہو کر، گھریلو مسائل سے پریشان ہو کر وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ غیر اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا رہا ہے، وہ بتوں کے پاس جا رہا ہے، وہ قبروں کے پاس جا رہا ہے، وہ قبروں کا طواف کر رہا ہے، وہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اور کبھی روحانی عاملوں کے پاس تعویذ گنڈے کا کام کر رہا ہے، نیمبو پلیتے کر رہا ہے، یہ سب کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ پریشانی ختم نہیں ہوئی۔ پریشانی ختم کیسے ہوگی؟ تم نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، تم نے جو راستہ اختیار کیا وہ سراسر غلط ہے، وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی پریشانی بتاتے ہیں، اپنے گھریلو مسائل ان کے ساتھ وابستہ ہے، پریشان حال ہے، بے چین ہے۔ تو ان بے چینیوں کو لے کر، ان پریشانیوں کو لے کر وہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ تعویذ ڈھونڈے والوں کے پاس جا رہے ہیں، نیمبو پلیتے والوں کے پاس جا رہے ہیں، اور پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ان کے ساتھ دھوکہ گیری کر رہا ہے، وہ ان کو اور زیادہ پریشان کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے مزاج میں، دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ میرے گھر میں کچھ اثرات ہیں، جنات کا اثر ہے، بھوت کا اثر ہے، جن چوڑیل کا اثر ہے، یہ دماغ میں وہ باندھ لیتا ہے، اور جب دماغ میں یہ باندھ لیتا ہے تو پھر ان کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، دماغ میں بٹھا لیجئے کہ ہم لوگ جو سوچتے ہیں جن، بھوت، آتما، یہ سب بکواس ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، جن ہوتا ہے، جن کا وجود ہے، جنات کا وجود زمین پر ہے، لیکن جو بھوت آتما بن کر کے ستانے کا جو تصور ہے ہمارے دماغ میں، وہ بالکل بکواس ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح اپنی جگہ پر قائم ہو جاتی ہے، اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ اگر بری آتما ہے، بری روح ہے تو اسفل السافلین میں چلی جاتی ہے، اور اگر اچھی روح ہے، اچھی آتما ہے، نیک لوگ ہیں، تو پھر اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جگہ پر یعنی اعلیٰ علیین میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ تصور بالکل بکواس ہے۔ تو لوگوں کا یہ وہم ہو گیا ہے، اور وہ وہم کو لے کر کے ایسے لوگوں کے پاس جا رہا ہے، اپنے مسائل کا حل ایسے لوگوں کے پاس تلاش کر رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ اور زیادہ دھوکے بازی کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دماغ میں یہ بات بٹھا لیجئے۔ دیکھو، جتنے بھی روحانی علاج کرنے والے عوامل ہوتے ہیں، نیمبو پلیتوں سے، تعویذ گنڈوں سے جو کام کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان میں 80%، 80 نہیں بلکہ 90% بالکل دھوکے باز ہوتے ہیں، فروٹ ہوتے ہیں۔ 90%، یہ بات یاد رکھیں۔ اور جو 10% اچھے ہوتے ہیں، وہ جو اچھے ہوتے ہیں وہ اگرچہ دھوکہ تو نہیں دیتے ہیں، اگرچہ وہ غلط کام تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور وہ یہ خیال کر لیتا ہے کہ میرے پھوکوں میں بہت تاثیر ہے، وہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میرے پھونکنے میں بہت تاثیر ہے، میں پھونکتا ہوں تو اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنا پیشہ بنا لیتا ہے۔ تو جو لوگ اس چیز کا پیشہ اختیار کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اصل میں اس کا پیشہ ہی صحیح نہیں ہے، یہ ایسا کام ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی پیشہ اختیار کیا جائے، اس کو دھندا بنایا جائے، اس کو دھندا بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کو پریشانی لاحق ہوئی، جب آپ کو کچھ اثرات لگے، اگر ایسا ہوا کہ کسی انسان پر جن کا اثر ہو گیا، تو اب ہم حدیث کو دیکھیں گے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا علاج بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں حدیثوں کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 سورے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق
اور دوسری सूरत कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये एक ऐसी सूरत है कि इसको इख्तियार करके, इसको पढ़ के उन असरात को खत्म किया जा सकता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को आराम फरमाने के लिए अपने बिस्तर इस्तिराहत पर आते थे तो अपने दोनों हाथों को इस तरह फैलाते जैसे दुआ के वक्त अपने हाथ को फैलाते हैं, इस तरीके से अपने हाथ को खोलते थे और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दो सूरत पढ़ते थे और फूंकते थे और फूंक मारकर पूरे बदन पर फेर लेते थे। तो ये अमल आज समझ लीजिए कि रोजाना रात को सोने के वक्त अपने हाथ में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम करके पूरे हाथ, पूरे जिस्म कर सामने से लेकर के ऐसे जहां तक हाथ पहुंचे, तो जहां तक हाथ पहुंचे वहां तक फेर लेना है, इंशाअल्लाह कोई असर नहीं होगा। और ये हदीस से साबित है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल बयान करती है। तो मेरे भाइयों, जिस प्रॉब्लम का सलूशन बिल्कुल आसान है, हम उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, हम उसके लिए उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी है, न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। मैं ये इसलिए बयान कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं दूसरों का सुन सुन के बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कितने घर बर्बाद हो गए। कोई जरूरत ही नहीं है इन चीजों में परेशान होने की। आपके ऊपर जो अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज किया है उस फर्ज को आप अदा कीजिए, मस्जिद में आइए, अल्लाह से मांगिए, अपने मसाइल को अल्लाह के सामने रखिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके मसाइल का हल निकालेंगे। तो आप गैरुल्लाह के सामने बिल्कुल हाथ ना फैलाएं, गैरुल्लाह से बिल्कुल ना मांगे। जब आपका परवरदिगार इतना ताकतवर है और डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला मुझ कह रहा है कि मुझसे मांगो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट मांगो। वो दिलों के भेद को जानने वाला है, वो दिलों के भेद को जानने वाला है और ध्यान रखने वाला है। अभी मैंने जैसा कि कहा कि अंधेरी में, तारीकी में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ हो, ऐसे अंधेरे में एक काला पहाड़ है और उस काले पहाड़ की जड़ में चलने वाली एक काली चूटी है। उस काली चूटी के चलने की आहट को अल्लाह तबारक व तआला सुन रहा है। वो इतना सुनने वाला है, वो हमारी दुआ को नहीं सुन सकता कि दूसरों के पास चले जा रहे हो, गैरुल्लाह के पास चले जा रहे हो, उससे वसीयत जरिया तलाश कर रहे हो, सीढ़ी बना रहे हो कि हम इसके जरिए से अल्लाह तक पहुंचेंगे। ये कौन, ये लोग कौन समझाया? अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला है। अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह ही से मांगो। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, सही समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।